کچھ گناہ ایسے ہیں جو گھن کی طرح کھوکھلا کر رہے ہیں، بالکل گھن کی طرح برباد کر کے رکھ دیا پوری امت مسلمہ کو، الا ماشاء اللہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا رکھا ہے۔ آج ان پہ کچھ باتوں کی تفصیل بتانا چاہتا ہوں میں، اللہ کرے ان پر عمل ہم لوگوں کا ہو۔ تو ان میں سب سے بڑا مسئلہ دیکھیے، تین چیزیں ہیں مومن کی زندگی میں، تین موقعات ہیں۔ ایک تو پیدائش کا، دوسرے جوانی کا، پیدائش سے لے کے بچپن تک وہ تو ایک ہی زمانہ ہوتا ہے، یہ زمانہ ایک ہوتا ہے۔ پھر دوسرا جوانی کا، جس میں آدمی نکاح سے گزرتا ہے، شادی سے گزرتا ہے۔ تیسرا زمانہ گزرتا ہے بڑھاپے کا، بڑھاپے کے بعد موت آتی ہے۔ ہمارے پاس تین زمانے ہیں، بچپن کا، پیدائش کا، جوانی کا اور موت کا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، کہ یہ ہمارے تینوں ہی زمانے ایسے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑا جاتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذبح کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ چنانچہ پیدائش کے موقع پر کیا کیا ہوتی ہے، ختنہ کے نام پر، عقیقے کے نام پر کیا کیا خرافاتیں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جائیے، دوسرا زمانہ ہمارا آتا ہے شادی کا، نکاح کا۔ اور شادی کا تو زمانہ ایسا ہے، الامان والحفیظ، ذرا غور سے سنیے میری بات، اللہ کرے آپ کے دل میں اترے بات۔ شادی نے تو ہمیں بالکل بربادی کر کے رکھ دیا ہے۔ جب سے امت مسلمہ اس نہج سے ہٹی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج تھی، جو آپ کا طریقہ تھا، تو پوری امت جب سے ایک عذاب ہے، منگنی کیا عذاب ہے، شادی کیا عذاب ہے، ولیمہ کیا عذاب ہے۔ ہم نے خود اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، خود اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا۔ کئی لاکھ روپے ہم لوگ شادیوں میں خرچ کرتے ہیں، اور کئی لاکھ روپے خرچ کرنے کے باوجود دیکھیے کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ میں چلتا ہوں شروع سے، منگنی کو لیجئے۔ منگنی کو عربی میں خطبہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں اردو میں منگنی کہتے ہیں۔ منگنی کا مطلب کیا ہے کہ لڑکی والے لڑکوں کے یہاں جائیں یا لڑکے والے لڑکی کے یہاں جائیں، لڑکی کو پسند کر لیں، صرف اتنی بات ہے، اور بات پکی ہو جائے، صرف یہ۔ اللہ کے نبی سے یہ ثابت ہے، صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ نے اپنی گھر کی عورتوں کو بھیجا کہ فلاں لڑکی کو دیکھاؤ، اس سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے، صرف یہ۔ اگر لڑکی پسند آ گئی اور لڑکی والے کو لڑکا پسند آ گیا تو یہ زبانی معاملہ حل ہو گیا، زبانی، اب بات طے ہو جائے نکاح۔ لیکن اب دیکھیے ہمارے یہاں سب سے پہلے منگنی آتی ہے۔ اب منگنی میں کیا ہوتا ہے، 50 آدمی ادھر کے، 70 آدمی ادھر کے، 20 سوٹ ادھر سے، 30 سوٹ ادھر سے، 30,000 یہاں سے، 20,000 یہاں سے۔ یہ شروع ہو گئی، بربادی شروع ہو گئی ایک دم۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑ کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر جس شادی کی بنیاد رکھی جائے گی، جس شادی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اینٹ بنا کر رکھ دیا جائے اور سامنے سے ہٹا دیا جائے، تو اس شادی کے بربادی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب پہلی بربادی شروع ہوئی یہاں سے، منگنی سے۔ ہٹا دو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہٹا دیا۔ اب منگنی سے شروع ہوئی۔ اب منگنی تو ایک ابتدا ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد کیا کیا ہونا شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت معاشرہ ہے، آپ کو میری باتیں مجھے معلوم ہے آپ کو عجیب لگیں گی اور لگنی بھی چاہیے، شاید آپ پہلی بار سنیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح، بہت ہی مبارک نکاح، اعلیٰ درجے کا نکاح، اعلیٰ درجے کی شادی وہ ہے جس میں سب سے زیادہ کم خرچ ہو، سب سے کم خرچ ہو۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر النکاح ایسرہ مؤونۃ، سب سے اعلیٰ درجے کا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ لیکن ہمارے یہاں معیار کیا ہے کہ سب سے اعلیٰ درجے کا نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ خرچ ہو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن فی الجنہ، عبد الرحمن جنت میں جائیں گے، عشرہ مبشرہ ان کو کہتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خیریت پوچھی، تو ان کے کپڑوں پر کوئی رنگ لگ رہا تھا، دھبا، داغ سا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبد الرحمن یہ کیا کیا دھبا ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ وہ کوئی اس زمانے میں خاص خوشبو ہوتی تھی زعفران وغیرہ کی، جو دلہا کے لگائی جاتی تھی، تو اللہ کے نبی کو دیکھ کر ایسا ہی محسوس ہوا کہ ان کا نکاح ہوا ہے۔ تو آپ نے پوچھا، عبد الرحمن یہ خوشبو کیسی ہے، رنگ کیسا ہے؟ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔
اولم ولو بشات، ولیمہ کر لو ایک بکری سے۔ اب دیکھیے آپ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کتنے بڑے صحابی، اور اس وقت تمام کائنات کے سردار سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اللہ کے نبی کو بھی اطلاع نہیں کی کہ میرا نکاح ہو رہا ہے۔ ان کو بھی بلانے کی ضرورت نہیں سمجھی، کیونکہ شریعت نے نکاح کو آسان ہی اتنا کیا ہے کہ کسی کو بھی بلانے کی ضرورت نہیں۔ حتیٰ کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے خود بھی نہیں بتایا اللہ کے نبی کو کہ یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمن خوشبو کیسی، تب بتایا کہ میں نے نکاح کر لیا۔ یہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہو سکتا ہے کوئی کائنات میں؟ اللہ کے نبی کو بلایا نہیں، اللہ کے نبی کو خبر نہیں دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شکایت نہیں کی۔ یہ ہوتا ہے سادگی کا معیار، نکاح اس طرح ہونا چاہیے۔ ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حضرت سلمان کا نکاح لے کے گئے گھر میں، کہنے لگے سلمان بڑے نیک آدمی ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ ان سے اپنی بچی کا نکاح کر دیجیے، میں آپ کی بچی کے نکاح کے لیے آیا ہوں۔ تو دیکھیے ہمارے یہاں سادگی کتنی اسلام ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر والوں نے کہا کہ عبد الرحمن سے، سلمان سے تو ہمارا نکاح کا ارادہ نہیں ہے، البتہ تمہارے سے نکاح کا ارادہ ہے، تم نکاح کر لو۔ حضرت جابر بن عبداللہ نکاح کے لیے تیار ہو گئے، وہیں کھڑے کھڑے نکاح ہو گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ باہر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سلمان فارسی سے کہ بھائی مجھے شرم بھی آ رہی ہے، گیا تھا میں آپ کے لیے، ہو گیا میرا نکاح۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے شرم مجھے آ رہی ہے، اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی تھی، میں نے وہاں کیوں پہنچائی بات؟ تو اتنی سادگی کے ساتھ، نہ کسی کو بلایا، نہ کسی کو بلانے کی ضرورت پڑی، کسی کو نہ برادری والوں کو نہ کنبے والے کو، اندر گئے بالکل نکاح کا مسئلہ حل۔ یہ اسلام یہ کہتا ہے کہ شادی کے اوپر جو 3 نقطے ہیں نا ان کو بالکل ہٹا دیجیے، بالکل شادی کر دیجیے، اللہ کے لیے بالکل شادی۔ اب چلیے ہمارے ایک بہت بڑے عالم بمبئی میں حضرت مولانا منیر عالم صاحب اب بھی حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت فرمائے، کہتے ہیں کہ بمبئی میں شادی کرنا بڑا مہنگا معاملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک گھر میں 7 لڑکیاں تھیں، 7 یعنی گھر کے 7 افراد تھے، ان میں 5 لڑکیاں تھیں غالباً، ایک ماں تھی ایک باپ تھے۔ حضرت فرمانے لگے کہ ہمارے یہاں کیونکہ بمبئی میں شادی بہت مہنگی پڑتی ہے، جب سے مالداروں نے شادی مہنگی کی ہیں تو بیچارے غریب لوگ تو مر ہی گئے ہیں، پوری امت مسلمہ تباہ ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کا رشتہ آتا تھا جاتا رہتا تھا، مال کی کمی کی وجہ سے کوئی رشتہ ٹھہرا نہیں، کہ غریب ہے نہ ان کا کوئی بھائی ہے، مزدوری کرتا ہے باپ، کیا جہیز مل جائے گا؟ آج کل تو بس منہ کھولے بیٹھے ہیں نا جہیز کے لیے، کیا جہیز مل جائے گا؟ حضرت فرمانے لگے ابھی آپ کے زمانے کی بات ہے، کہنے لگے والدہ نے کچھ لڑکی سے کہہ دیا، یہ لڑکی کو محسوس ہوا کہ میرا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اس نے خودکشی کر لی۔ اب فرمایا اس کو دیکھ کر دوسری بہن نے خودکشی کی، دوسری بہن کو دیکھ کر ماں نے خودکشی کی، ماں کو دیکھ کر باپ نے خودکشی کی۔ فرمایا 7 کے 7 افراد نے خودکشی کر لی، اور ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں 7 جنازے نکلے ہیں ایک گھر سے، اس وجہ سے کہ لوگوں تم نے شادی کو اتنا مہنگا بنا دیا ہے، مالداروں قیامت کے دن اللہ تمہاری گردن ضرور پکڑیں گے، تمہیں چھوڑیں گے نہیں، کہ تم لوگ اتنے لاکھ روپے باہر گھروں میں خرچ کرتے تھے، اتنے ہزار آدمی لوگوں کو بلاتے تھے، غریب لوگ مر رہے تھے، ان کی یہاں خودکشیاں ہو رہی تھی۔ فرمایا 7 جنازے ایک جگہ سے ایک وقت میں نکلے ہیں، اس وجہ سے کہ آج امت مسلمہ نے شادی کو اتنا مہنگا بنا دیا ہے، زنا کرنا آسان، بدنظری کرنا آسان، گندے سے گندا کام کرنا آسان۔ جب بھی میں نکاح کی سوچتا ہوں، آپ نکاح کی سوچتے ہیں، سب سے پہلے مشکل یہ آتی ہے کہ جوڑا جائے کتنے لاکھ کا خرچ ہے۔ حضرت شاہ الحق صاحب مردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے حضرت سے کہ حیدرآباد میں ایک لڑکی تھی، ایسی تھی، پیسے والے نہیں تھی، رشتے آتے تھے چلے جاتے تھے، ماں نے ایک دن کہہ دیا کیسی منحوس ہے تو، تیرا کوئی رشتہ ٹکتا ہی نہیں۔ فرمایا اسی رات کو خودکشی کر لی۔ حضرت والا رونے لگے، کہنے لگے مالداروں دیکھو کیا ہو رہا ہے، اللہ کے لیے نکاح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لاؤ، ولیموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری گردنیں ناپ دیں گے۔ تم کیا سوچتے ہو کہ مال تمہارا ہے؟ مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذمہ دار بنا رکھا ہے کہ جائز طریقوں میں خرچ کرو، صحیح نہج پر خرچ کرو، اللہ کے رسول کے مطابق خرچ کرو۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا ولیمہ کیا ہے ایک بکری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال رہے، 10 سال تک خدمت کی، فرمایا کہ سب سے بڑا ولیمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا ہے، اور اس میں صرف ایک بکری تھی،
آپ کے آقا، آپ کے مولا سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ کو آئینہ دکھا کر چلے جائیں، نمونہ دکھا کر چلے جائیں کہ شادی کی حد یہاں تک ہے، مر جائیں گی لڑکیاں، غریب لوگ مر جائیں گے اگر تم نے ان کے حال پر رحم نہ کیا۔ اپنے حال پر بھی رحم کرو، ان لوگوں کے حال پر بھی رحم کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر رحم کریں گے۔ نکاح کو اتنا آسان کرو، اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل سے مشکل تر ہو جاتا جائے، چند ہزار روپے میں نکاح ہو جائے، مسجد میں بیٹھ کر نکاح کو لوگوں اتنا آسان کرو۔ کیا تم نے لسٹیں بنا رکھی ہیں کہ 1000 خاندان کے میرے، 1000 میری برادری کے، 1000 میرے دوست احباب؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے خبر تک نہیں کی، اور آپ کا جو سب سے بڑا ولیمہ ہے صرف ایک بکری، اور ایک ولیمہ اس طرح ہوا تمام لوگوں سے کہا گیا اپنے اپنے گھر سے کھانا لے کر آؤ، تمام لوگ اپنے اپنے گھر سے کھانا لے کے آئے، فرمایا یہی ولیمہ ہے، سب مل جل کے کھا لو۔ اس طرح بھی ولیمہ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا منیر عالم صاحب بمبئی میں موجود ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی کے ساتھ شادی ہوئی، شادی کی، پیسے کچھ نہیں تھے، اور نہ اگر پیسے ہوتے ہم تب بھی نہ خرچ کرتے، کچھ نہ خرچ کرتے۔ فرمایا اگلے دن سادگی سے ولیمہ ہوا، کہا گیا کہ بازار سے دودھ لے آؤ اور ڈبل روٹی لے آؤ، مسجد میں بیٹھ کے 4-5 آدمیوں نے ڈبل روٹی اور دودھ کھا لیا، ولیمہ ہو، جاؤ اپنے گھر۔ اتنی محنت سے آپ لوگ پیسہ کماتے ہیں، رات دن تھک کے پیسہ کماتے ہیں، کس طرح ہمارا پیسہ، ہماری صلاحیتیں، ہمارا وقت سب برباد ہو رہا ہے نکاح میں اور شادیوں میں۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب نمونہ دکھا کر چلے گئے ہمیں۔ اب بارات کا موقع آتا ہے، بارات میں کتنے آدمی ہونے چاہیے جی؟ کم سے کم 150 آدمی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بارات ہندوؤں کی ایجاد ہے، پہلے بارات تھی نہیں۔ پہلے زمانے میں بارات اس وجہ سے جاتی تھی کہ پہلے زمانے میں راستے میں ڈاکہ ہوتا تھا، لوٹ مار ہوتی تھی، تو آپس میں ایک ایک گھر سے لے لیا کرتے تھے احتیاط کے لیے کہ اگر خدا نخواستہ ڈاکو لوٹ مار کریں تو یہ موقع پر کام آئے۔ فرمایا اب اس کی کوئی ضرورت نہیں، امن ہو گیا ہے، سب ہندوانہ طریقے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کے اب تک کوئی ایسا عالم پیدا نہیں ہوا ہے علم کے اعتبار سے۔ اللہ والے تو بڑے بڑے ہوئے، صحابہ کی گرد کو کون پہنچ سکتا ہے علم کے اعتبار سے؟ تاریخ اسلام میں اتنا بڑا مصنف جس نے 1400 کتابیں 1300 کتابیں لکھ دی ہوں، جس کا ہر شعبے میں کام ہو، تصوف میں کام ہو، فقہ میں کام ہو، مسائل میں کام ہو، رسم و رواج میں کام ہو، تاریخ اسلام میں اس کی کوئی مثال ملتی ہی نہیں جس نے 1000 سے زائد کتابیں اپنے قلم سے لکھ دی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بارات بالکل حرام ہے، میرے نزدیک میں تو بالکل بارات کو حرام سمجھتا ہوں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے قلم سے بعض باتوں کی برائیاں ظاہر کر دی ہیں جو دوسرے عالموں نے ظاہر نہیں کی ہیں، اسی لیے لوگ مجھے سخت کہتے ہیں۔ فرمایا سب ناجائز ہے بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گلے سے لگائیے۔ اب بارات کے موقع پر پھر سے یہ دیکھیے یعنی کس قدر، یہ تو ایسا لگتا ہے نعوذ باللہ بالکل صاف محسوس ہونے لگا، اللہ کرے آپ کو محسوس ہو کہ ہماری شادیاں بالکل گٹر بن گئی، گند خانہ بن گئی، جگہ جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احکام کو توڑا جاتا ہے۔ اب بارات کا موقع آیا، بارات سے پہلے صحرا باندھا جاتا ہے۔ صحرا بالکل ہندوانہ رسم ہے، ہندو لوگ اپنے یہاں باندھتے ہیں صحرا، پھر اس کے بعد باقاعدہ صحرا پڑا جاتا ہے، اس کے بعد ڈھول تماشے ڈی جے وی جے یہ کیا کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد چلتے ہیں۔ اب اس کے بعد پہنچیے لڑکی والوں کے گھر، لڑکی والوں کی تو ذمہ تو کوئی دعوت ہے ہی نہیں، صرف ایک خرچ اللہ کے نبی نے بتایا ہے لڑکی والوں کا، شاید آپ اس کو پہلی بار سنیں گے۔ لڑکی والوں کے ذمہ ہے نکاح کے کھجور اور چھوارے بانٹنا۔ سنا کبھی؟ سنت طریقہ کیا ہے کہ لڑکی والے بانٹیں، آج معاملہ بالکل الٹا ہو گیا، لڑکے والے بانٹتے ہیں۔ اصل طریقہ سنت طریقہ یہ ہے کہ لڑکی والے کھجور منگا کے رکھ لیں، چھوارے منگا کے رکھ لیں، اور نکاح کے موقع پر وہ بانٹ دیں۔ صرف اللہ کے نبی نے ایک خرچ یہ تو بتایا ہے لڑکی والوں کا، اور لڑکے والوں کا ایک خرچ یہ بتایا کہ ولیمہ کریں، اور ولیمہ بھی انتہائی سادگی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ولیمہ تھا اس میں گوشت روٹی تھی، تو گوشت روٹی سب سے اعلیٰ درجے کا ولیمہ ہے، لیکن آج آپ کر کے دیکھیے ہمارے معاشرے کا کیا برا حال ہے، کہیں گے کہ کوئی ولیمہ نہیں، جب تک بریانی نہ ہو، زردہ نہ ہو، نان قورمہ نہ ہو، اسٹو نہ ہو، اور اس کے باقاعدہ آس پاس پان نہ لگائے گئے ہوں، حقہ پینے کا انتظام نہ کیا گیا ہو، اور سردی کے موسم میں گاجروں کا حلوہ نہ ہو، کافی نہ ہو، معاملہ بنتا ہی نہیں۔ کس طرح کر لیں گے؟ غریب آدمی مر جائیں گے بیچارے، وہ مر رہے ہیں،
سود لے کر قرض لے کر بیچارے مالدار بھی اپنا سارا مال اسی میں ضائع کر رہے ہیں. 20 لاکھ شادی میں لگا دیے. کتنی محنت سے کمائے تھے, کتنی مشقت سے کمائے تھے. ارے اللہ کے بندو اس سے حج کرتے, عمرہ کر کے آتے, نبی اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھتے, اپنے گھر والوں کو, پورے خاندان کو لے جاتے, اپنے پورے گھر کو لے جاتے. 20 لاکھ روپے تم شادی میں خرچ کر رہے ہو, دنیا داروں کو کھلا رہے. اس سے اچھا تھا اپنی بیٹی کو دے دیتے, چیک کاٹ کر اسے زیورات دے دیتے, سونے کی چیزیں دے دیتے کہ بیٹی تمہارا حق ہے. شادی میں لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے لیکن بیٹی کا حق دینے کو تیار نہیں. اب پھر اس کے بعد آئیے نکاح سے کہاں پہنچا معاملہ. اب ولیمے کا معاملہ آتا ہے. ولیمے کے لیے ضروری ہو گیا جی آج کل بارات گھر کے بغیر تو کام نہیں چلتا. دیکھیے سب سے پہلے آپ ذہن میں بٹھائیے, انشاءاللہ بات ختم ہونے کی طرف جا رہی. سب سے پہلے یہ ذہن میں یہ اصول بٹھائیے کہ اللہ اور اس کے نبی نے فرما دیا کہ نکاح میں جتنی بھی زیادہ تم سادگی کر سکو, جتنی بھی حد ہو, 5000 میں سمیٹ دو اپنا نکاح, 10,000 میں سمیٹ دو, 5,000 مہر رکھو اور 5,000 میں ولیمہ کر کے 10 آدمیوں کو بلا کر ولیمہ کرو. اور کسی کو کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں. چچا کہے کہ مجھے نہیں بلایا, تایا کہے مجھے نہیں بلایا, خالو کہے مجھے نہیں بلایا, فلاں کہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن سے یہ نہیں فرمایا کہ عبد الرحمن میں تمام نبیوں کا سردار ہوں, میں تمہارا سردار ہوں, قیامت تک کے لیے نبی ہوں, تم نے مجھے نہیں بلایا اپنے نکاح میں, اللہ کے نبی نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن کو اف تک نہیں کہا اور فرمایا بارک اللہ علیک, اللہ تعالیٰ برکت دے, نکاح کر لیو جتنی ہمت ہو. تو کسی کو کوئی اعتراض کرنے کی حق نہیں. میرا ولیمہ ہے, میں 5 آدمیوں کو بلاؤں, 10 آدمیوں کو بلاؤں, اپنے گھر والوں کو بلاؤں, غیروں کو بلاؤں, کوئی چوں نہیں کر سکتا. اگر کوئی چوں کرے گا, اعتراض کرے گا, وہ اللہ کی عدالت میں مجرم ٹھہرے گا. اللہ تعالیٰ اپنی قیامت کے دن اس سے پوچھ لیں گے کہ جب ہمارے نبی نے چوں نہیں کی, ہمارے نبی کے ایک صحابی نے ولیمہ کیا, انہوں نے چوں تک نہیں کی, تو تمہیں کیا اعتراض تھا بھائی. اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی سادگی کی طرف آؤ. جب ساری چیزیں سادگی ہیں تو ولیمہ سادگی سے کرو. بارات گھر میں ولیمہ نہ ہونا چاہیے, کیونکہ بارات گھر میں ہر وقت ایسے ایسے پروگرام ہوتے ہیں کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی صریح نافرمانیاں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا, آپ تو میرے سے زیادہ واقف ہیں میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میں کس طرح آپ کو سمجھا دوں. اپنی عورتوں کا بند کر دو بارات گھروں میں جانا, جا کے دیکھو کیا کیا حال ہو رہا. ہماری بیٹیوں کو نمبر دیے جا رہے ہیں باتیں کرنے کے لیے, اور ہماری بیٹیاں نمبر لے رہی ہیں, نمبر دے رہی ہیں. اوپر بارات گھروں میں اوپر جہاں عورتیں ہوتی ہیں وہاں لڑکے جاتے ہیں قصدن لڑکیوں سے باتیں کرنے کے لیے. بالکل عیاشی کا اڈا بن چکا ہے. ہماری کس طرح غیرت گوارا کر لیتی ہے, ہمارا دل کس طرح جاتا ہے کہ میں اپنی بہن کو والعیاذ باللہ کھلے عام لوگوں کو دکھاؤں کہ دیکھو یہ میری بہن ہے, اسے فلاں بھی دیکھے, اسے فلاں بھی دیکھے, اسے فلاں بھی دیکھے, سب نے اس کا تماشا بنا کے رکھا. ارے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے گھر کی ملکہ بنایا تھا, اس کا قسمت تو گھر تھی, یہ گھر کی بادشاہ تھی. اللہ نے فرمایا اس کو چھپا کے رکھو, یتیم کی ہی رہا ہے. ہم نے خود اسے بارات گھر میں بھیج کر دیکھو جسے دیکھو, میری اہلیہ اسے بارات گھر میں بھیج دیا, ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. آپ کو میرے سے زیادہ علم ہے, میں تو جاتا بھی نہیں بارات گھر میں. جو لوگ جاتے ہیں کیا گٹر خانہ ہے, کیا گندگی ہے, کیا پاخانہ ہے, کیا پیشاب کی لعنت ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سائے میں رہتی ہے وہ جگہ. کسی بھی وقت کسی بھی لمحے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے. اور رہی یہ بات کہ ہماری شادی میں تو کچھ ہوگا ہی نہیں, ہم تو بارات گھر میں بیٹھ کے کھلائیں گے, دسترخوان فرمایا نہیں. تم سنیما گھر میں قرآن پڑھوا سکتے ہو. سنیما گھر میں جہاں فلمیں چلتی ہیں وہاں تم دعوت نہیں کھا سکتے, وہاں تم قرآن خوانی نہیں پڑھا سکتے. ارے بارات گھر تو سنیما سے بھی بدتر ہے, ان کو تو غیر مسلم چلا رہے ہیں, اور وہ تو کبھی بند ہوتے ہیں کبھی کھلتے ہیں. یہاں تو ہر وقت کتنے گناہ ہیں. عورتیں مرد آپس میں ملتے ہیں, فوٹوگرافی الگ ہوتی ہے, اللہ کے احکام الگ ٹوٹتے ہیں, ڈی جے الگ, تو اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. یہ منحوس جگہ ہے. آپ حضرات خود کہتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ بڑی لعنت تھی, بڑی منحوس جگہ لگی, بہت دل گھبرا رہا تھا. سب کو تسلیم ہے. تو اسی طرح بارات گھر منحوس جگہ ہے, ان کے سائے سے بھی ہمیں دور رہنا چاہیے. اور رہی یہ بات کہ علماء کیوں جا رہے ہیں نکاح پڑھانے, علماء بارات گھروں میں کیوں جاتے ہیں, ہماری مسجد کے امام صاحب بارات گھر میں کھانا کھانے کیوں جاتے ہیں, فلاں مفتی صاحب بارات گھر میں نکاح پڑھانے کیوں جاتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ان کا معاملہ ہے, ان کے رب کا معاملہ ہے, اللہ ان سے پوچھ لے گا. البتہ یہ کمی ہمارے علماء کی ہے, میں اس کو قبول کروں گا. یہ ہماری برادری کی کمی ہے کہ ان لوگوں نے سختی نہیں دکھائی.
اگر وہ آج سختی دکھا دے اور منع کر دیں کہ جس شادی میں مجمع ہوگا، چاہے بارات کا مجمع ہو یا کیسا بھی منڈا ہوگا، چوتھی ہوگی، بارات ہوگی، ڈی جے ہوگا، ہرگز ہم اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ بارات گھر میں تو کیا مسجد تک میں بھی نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ جب ہمارے علماء سخت ہوں گے تو پھر دیکھیں کس طرح راہیں کھلیں گے، کس طرح ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئیں گے۔ اور اس طرح نکاح کرنے میں علیہ باللہ اللہ تعالیٰ ہر وقت عذاب دیتے رہتے ہیں کہ تمہارے نکاح کی بنیاد ہمارے حکموں کو توڑ کر اور ہمارے نبی کے حکموں کو بنیاد بنا کر بنائی گئی، ڈالی گئی نکاح کی، لہذا پوری زندگی عزیزم بنتی نہیں شوہر میں، حتیٰ کہ اکثر یہ میں دیکھا گیا طلاق کی نوبت آ گئی۔ بچے ہوئے تو بچے نافرمان، بیوی نافرمان، ہر وقت کی پریشانی، ہر وقت کی ٹینشن۔ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو جینے نہیں دیتے، ہر وقت ایک ڈنڈا لگاتے رہتے ہیں عذاب، ہر وقت۔ حضرت علی رحمۃ اللہ، اب اصول میں آپ کو بتاؤں، اللہ کرے آپ کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے رسم و رواج کو ختم کرنے کے صرف 2 طریقے ہیں۔ آپ رسم و رواج سمجھے میں کسے کہہ رہا ہوں؟ بارات 10 کم سے کم 10، زیادہ سے زیادہ 10 آدمی، اس سے زیادہ جائیں گے نہیں۔ 10 سے 11 ہو گئے تو وہ بارات شمار ہوگی، اس کا لے جانا ناجائز ہوگا۔ یہ آدمی اللہ کا حکم توڑنے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت توڑنے والا ہے۔ حد سے حد کم تو یہ کیجیے کہ 5-6 نہیں ہو جائے کام، 5-6 آدمی کے ساتھ لے جائیں نکاح میں، حد سے حد 10 تک رکھیں۔ 10 لوگ نکاح میں آئیں، لڑکی کو لے جائیں، لڑکی والوں کی طرف کوئی کھانا وانا نہیں۔ عصر کے بعد نکاح ہو، عصر کے بعد دل چاہے تو انہیں چائے پلا دیجیے، مغرب کے بعد بیٹی کی رخصتی کر دیجیے۔ تو یہ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی بارات کی رسم ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا منڈا ہے، یہ وہ چوتھی ہے، کیا کیا ہے وہ تو سب آپ حضرات میں سے زیادہ جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 2 ہی طریقے ہیں رسم و رواج کو ختم کرنے کے۔ پہلا طریقہ یہ کہ پوری برادری متفق ہو جائے کہ اپنے نکاح میں، میری بیٹی کا نکاح ہے، صرف دلہا صاحب آئیں گے، ان کے والد آئیں گے، ان کے بھائی آئیں گے، ان کے چچا آئیں گے، ان کے بہنوئی آئیں گے، 5 آدمی 7 آدمی 9 آدمی متعین کر دیجیے، اس سے زیادہ ہمارے گھر نہیں آئیں گے۔ فرمائیے پہلا طریقہ یہ کہ پوری برادری متفق کرے، بارات نہیں ہوگی، منڈا نہیں ہوگا، چوٹی نہیں ہوگی۔ اصلاح کا پہلا طریقہ تو یہ، لیکن ایسا کہاں ہے؟ مجھے لگ رہا ہے، یہ میں بات یقینی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کی میرے بات میں بالکل ہضم نہیں ہو رہی ہوں گی۔ شریعت ہے ہی ایسی چیز، خالص گھی ہر کسی کے جلدی سے ہضم نہیں ہوتا۔ جس کا معدہ کمزور ہونا پیٹ، تو اسے خالص گھی اگر کھلائیں تو الٹی کر دیتا ہے، حکیم بھی اس کو منع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں کی باتیں بعض آدمیوں کی بالکل ہضم نہیں ہوں گی، یہ مجھے بالکل تجربہ ہے۔ کہیں بھی کہیں گے ہر مجمع میں کچھ آدمی ایسے رہتے ہیں ان کی ہضم نہیں ہوتی، وہ شریعت کا گھی جو ہے خالص وہ ہضم نہیں کر پاتے کیونکہ ان کا ہاضمہ کمزور ہوتا ہے۔ خیر ایسے تو رہیں، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں، امید یہ ہے انشاءاللہ آپ حضرات کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو خیر فرما دیں ایک طریقہ تو ہے کہ پوری برادری متفق ہو جائے۔ برادری اس وجہ سے بنائی تھی تاکہ آپس میں پہچان ہو جائے، ورنہ کوئی تیلی نہیں، کوئی گاڑا نہیں، کوئی انصاری نہیں، سب بھائی بھائی ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک، اس قوم کا نفع بھی ایک ہے، نقصان بھی ایک ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک ہے نا، ایک ہی ہے نا ہمارے نبی سب کے، دین بھی ایک ہی ہے، ایمان بھی ایک ہی ہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے، کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے، میں تیلی ہوں جی، میں گاڑا ہوں جی، میں انصاری ہوں، میری مسجد میں صرف انصاری امام ہوگا، میرے مدرسے میں صرف تیلی پڑھا ہوگا، بیکار کی بات ہے۔ دوستوں ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کے نبی ہمیں سب کو امت بنا کے گئے تھے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغا بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو۔ میں سید ہوں، میں انصاری ہوں، میں شیخ زادہ ہوں، میں صدیقی ہوں، میں فاروق ہوں، تم سب کچھ ہو، ہم تمہیں سب ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے مسلمان بن جاؤ۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغا بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح مسلمان ہی ہو۔ پہلا طریقہ ہے، اللہ کرے آپ کے دل میں بات میری اپیل کرے، پہلا طریقہ ہے کہ پوری برادری متفق ہو جائے رسم و رواج ختم کرنے کے لیے۔ دوسرا طریقہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسا کیونکہ اکثر مشکل ہوتا ہے، تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دیندار لوگ ہرگز بھی رسم و رواج والی شادی میں شرکت نہ کریں۔ جہاں بارات بلائی گئی ہو، 10 آدمی زیادہ ہو،
کوئی آدمی وہاں نظر نہ آنا چاہیے جو اللہ کا اور اس کے رسول کا ماننے والا ہو. جس بارات میں جس شادی میں منڈا ہوا ہو، جس شادی میں چوتھی ہوئی ہو، جس شادی میں ڈی جے بجے ہوں، یا کوئی بھی کام ہو، فرمایا کہ دوسرا طریقہ یہ ہرگز بھی شریک نہ ہو. ہونے تو پوری برادری کو ناراض، اللہ کے سامنے کوئی ناراضگی ٹک نہیں سکتی. اگر اللہ ناراض ہو گئے تو کوئی بچانے والا نہیں. تو صرف دو طریقے ہیں. اب آپ ہم لوگ اس بارے میں خود غور فکر کر کے سوچ لیں کہ ہم کون سے طریقے پر چل سکتے ہیں. امید تو ہے مجھے انشاءاللہ آپ چلیں گے، ضرور چلیں گے انشاءاللہ تعالی، ان باتوں پر عمل کریں گے اکثر مجمع انشاءاللہ. لیکن اب آپ کا طریقہ یہ ہے، اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے. اللہ کسی کو ہمت دے، ہمت مردانہ، ہمت شیرانہ، وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کریں، اپنے بڑوں کو، چھوٹوں کو، بوڑھوں کو، اور یہ باتیں رکھے کہ آج کے بعد نہ بارات ہے، نہ منڈا ہے، نہ چوتھی ہے، کوئی خرچ نہیں، صرف سادگی سے نکاح ہوگا. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر میں طے کر لوں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ میں نہیں جاؤں گا. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سگے بھائی منشی اکبر علی کے یہاں شادی تھی. اس وقت نہ ڈی جے تھا، نہ ڈھول تھا، نہ فوٹو تھے، نہ میوزک تھا، نہ مووی تھی، نہ بارات گھر تھے. 125 سال پہلے صرف اتنا کیا تھا منشی اکبر علی صاحب نے. مجمع زیادہ بلا لیا تھا، بارات بڑی تھی، 10 لوگوں سے زیادہ. حضرت رحمۃ اللہ علی منع کر دیا نکاح پڑھانے کے لیے کہ میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا. فرمایا مسجد میں تو پڑھا دیجیے گا. کہنے لگے نہیں، مسجد میں بھی نکاح نہیں پڑھاؤں گا. اور تھانہ بھون سے برابر میں جلال آباد تھانہ بھون کے بیچ کوئی گاؤں بہسانی ہے، وہاں تشریف لے گئے. اگلے دن آئے، پھر سارے خاندان والوں نے توبہ کی کہ واقعی ہم سمجھ گئے انشاءاللہ اس کے بعد ایسے کوئی خرافات نہیں ہو. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب حقی ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ابھی 15-20 سال پہلے انتقال ہوا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بہن کے یہاں، بھائی کے یہاں شادی، انہوں نے بارات بلا لی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میں نہیں جاؤں. حضرت کی والدہ رونے لگی، برار الحق تمہارے سگے بھائی کے یہاں شادی ہے. فرمایا والدہ محترمہ، اما جان آپ بتائیے، ادھر مخلوق کا حکم ہے، ادھر خالق کا حکم ہے، ادھر لوگوں کا حکم ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ ایسی جگہ جانا نہیں، اور لوگ مجھے بلا رہے ہیں، اب میں کس کے حکم پر عمل کروں؟ والدہ چپ ہو گئی، کہنے لگی صحیح بات ہے. فرمایا میں عالم ہوں، اللہ نے میری ذمہ داری بنائی ہے، میں منبر پر بیٹھ کر روکتا ہوں ان باتوں سے کہ نہیں بھائی سادگی سے نکاح کرو، اللہ کے لیے آسان. میرے عزیزوں کر کے دیکھو آپ انشاءاللہ، ساری مرتے دم تک آپ اس کی انشاءاللہ برکتیں محسوس کریں گے. مال میں برکت، کاروبار میں برکت، بیوی بچوں میں برکت. اللہ تعالیٰ آپ کے پورے گھرانے کو رحمت ہی رحمت بنا دیں گے. اب ہمت تو کر کے دیکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر خلاصے کے طور پر بارات میں ہمارے یہاں اسلام میں حد سے حد 10 آدمی، وہ بھی حد سے حد گنجائش کے نچلے درجے کو جا کے 10 آدمی چلے جائیں، نکاح کر کے جائیں. لڑکی والوں پر کوئی کھانا نہیں، سراسر ظلم ہے، کوئی جہیز نہیں. لڑکی والوں کے خرچ ہے کہ وہ چھوارے خود منگا کے رکھیں یا کھجور. اور یہ جو آج کل رواج چل رہا ہے نا، پھینک دیتے ہیں چھوارے، کھجورے بالکل جائز نہیں آج کے دور میں. ایک تو جس حدیث سے ثابت ہے وہ حدیث علماء نے لکھا انتہائی درجے کی ضعیف ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، قطب عالم، شیخ الکل فی الکل، ہمارے جتنے بڑے علماء، حضرت تھانوی وغیرہ سب کے بڑے، حضرت گنگوہی، مولانا رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ ہے کہ مسجدوں میں چھوارے لٹانا جائز نہیں ہے. مسجدوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، لوگوں میں چھینا جھپٹی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے منہ پر لگتا ہے، اور جو لوگ چشمہ پہنتے ہیں خطرہ ہے کہ ان کے چشمے میں لگ جائے. سب سے بڑی بات مسجد کی بیعت بھی ہوتی ہے. تو آج یہ بالکل ختم، اسے سنت بالکل نہ سمجھیں آپ لوگ. چھوارا لٹانے کو تقسیم کیا جائے، ایک 2 جتنے آپ کو دینے ہیں، جتنے آدمی کہتے ہیں. پہلے نمبر پر بارات ختم، لڑکی والوں کا کھانا ختم، لڑکی والے چھوارا بھرنے. ولیمہ انتہائی سادگی سے. اللہ کے نبی نے سب سے بڑا ولیمہ کیا کیا؟ ایک بکری کا گوشت. ایک بکری کا گوشت. بتائیے ایک بکری میں کتنا نکل جائے گا حادثہ؟ کتنا نکل جائے گا حادثہ گوشت؟ 20-25 کلو حادثہ. یہ کوئی بڑا سا ہو تو اس میں 40-50 کلو ہو جاتا ہے. بڑے بڑے بکرے قربانی کے موقع پہ آتے ہیں. تو آپ اللہ کے نبی نے درمیانی بکری میں پورا ولیمہ نمٹا فرمایا. حضرت انس فرماتے ہیں سب سے بڑا ولیمہ تھا. تو ولیمہ کریں لیکن انتہائی سادگی سے. چوتھی ختم. چوتھی کیا چیز ہے بھائی؟ اور ہاں سب سے بڑی لعنت اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے سلامی. اتنا گھناؤنا عمل ہے، اس کے مطلب تصور سے بھی پانی جو ہو جاتا ہے جس میں اتنی شرم آتی ہے. ایک نامحرم کو آپ دلہا کو لڑکی عورتوں کے بیچ میں لا کے بٹھا دیں.
وہاں ہماری بہن، ہماری خالہ، ہماری پھوپھی اس سے مذاقیں کر رہی ہیں، اس کو دودھ پلا رہی ہیں، اس کا جوتا لکھو رہی ہیں۔ کیا ہو گیا میرے دوستوں؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنا، انتہائی بے غیرتی کی شرح، اس کے تصور سے بھی جسم پانی ہو جاتا ہے، پھر اس سے پیسے لیے جاتے ہیں، بالکل بے غیرتی کی۔ اسلامی بھی اس کو بالکل ختم کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نکاح میں تو یہاں تک سادگی، حضرت علی، حضرت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت علی کا نکاح پڑھایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ موجود بھی تھے۔ دلہا تک کا موجود ہونا ضروری نہیں، کہاں بلا رہے ہیں آپ برادری والوں کو؟ یہ کھا کر بھی یہی کہیں گے کہ نمک تیز تھا اور مرغا اچھا نہیں تھا اور بکرا بڈھا تھا اور زردے میں کیا نام کاجو بادام کم تھے۔ یہ تو میں ایک بات بتا رہا، اگر یہ چیزیں بھی نہ کہیں تب بھی جائز نہیں۔ دلہا تک کا موجود ہونا ضروری نہیں۔ اگر دلہا کسی کام سے گیا ہو، ٹھیک ہے بھائی تم کام نمٹاؤ، ہم 4 آدمی بیٹھ کے نکاح کریں گے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کا نکاح پڑھایا، حضرت علی موجود بھی نہیں تھے، 2 گواہوں کے سامنے کہہ دیا بھائی یہ نکاح میں نے فاطمہ کا پڑھا دیا، لیکن اس شرط پر کہ اگر حضرت علی قبول کرے، اگر علی آ جائیں قبول کرنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے رضی تو یا رسول اللہ، مجھے نکاح قبول ہے۔ نکاح قبول ہو گیا کہ ہمیں دلہا تک کی ضرورت نہیں۔ آپ کس کس کو گھسوڑتے ہیں؟ یہ پھوپھی کا تولیہ، یہ چچا کی جانماز، مر گئے بیچارے ان کا بھی پہنچا رہا ہے۔ دادا مر گیا، یہ دادا کا سوٹ ہے، وہی واہ، اللہ کے بندوں سے تھوڑا خرچ کر دیتے، پیسے اللہ کی راہ میں دے دیتے تو اسے ثواب بھی پہنچ جاتا۔ دادا کا ٹوپی بھی جا رہی، نانی کا رومال بھی جا رہا ہے۔ اور کہاں پڑھا تھا اس لڑکی نے؟ پڑھنے والے کے بھی جس بجی سے پڑھا تھا، بجی کی چپل، بجی کا سوٹ اور بجی کا تولیہ۔ خیر یہ کچھ بھی ہو، ہم نے اپنے آپ کو خوب بہت بڑے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے نجات دے دے اور ہماری شادیوں کو شادی فرما دے۔ سنیے بس بات ختم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے عیب نکالتا ہے اور سامنے طعنے دیتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، جو مال جمع کر کے رکھتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے۔ اسے چینی صبح آئے تھے 50,000 روپئے، صبر نہیں آیا، دوپہر کو پھر گن رہے، اب رات کو سوتے ہوئے اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ وہ ذرا نکال کے لائی، کم سے کم اپنے معشوق کی، اپنے محبوب کی زیارت تو کر لو۔ اب نے دیکھا بہت خوشی ہوئی۔ جمع مال وعددا، بڑی بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ وعددا، جو گن گن کے رکھتے ہیں ہر وقت۔ مال کمانا چاہیے جائز طریقوں میں، لیکن وہی اگر غالب ہو جائے، نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی، بس لے رہے سمیٹ رہے، نہ زکوٰۃ دے رہے۔ زکوٰۃ، اوف، 1 کروڑ روپے کا میں مالک ہوں، جب زکوٰۃ کا ٹائم آیا تو کتنی؟ 2.5 لاکھ روپے، 2.5 لاکھ روپے، کلیجہ ہل گیا۔ 1 کروڑ روپے کا مالک ہوں میں، 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ، یا اللہ، 2.5 لاکھ۔ 2.5 لاکھ کی طرف تو دیکھ رہا ہے، جو 97.5 لاکھ بچے ہیں ظالم ان کی طرف نہیں دیکھ رہا کہ اب بھی میرے پہ 97.5 لاکھ بچ رہے ہیں۔ اور اگر مشکل ہی ہو تو مہانا ادا کرنا۔ اللہ نے جن کو مال و دولت دی ہے، کسی کو زیادہ دی ہے، ان کو اگر اچھا علماء نے لکھا ہے کہ اگر دل میں پریشانی ہو تو پریشانی کے باوجود ادا کرنے کو اور زیادہ ثواب ملتا ہے۔ گھبرائے نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دل نہیں ادا کرتا زکوٰۃ دینے کو، اس میں انشاءاللہ اور زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن اگر بھی آسانی چاہے تو ہر مہینے مثلا 20,000 روپے زکوٰۃ کے نکال لی، ہر مہینے 10 نکال لی، ہر مہینے 5 نکال لی، ان کو لکھتے رہیے۔ اور جب سال میں جب بھی آپ زکوٰۃ نکالتے تھے، جب سال کا آخر آوے تو جوڑ کے کتنے پیسے میں 1 لاکھ روپے دے چکا، اب آگے جو رقم بچی ہے ان کو بانٹ دیں، انشاءاللہ اس سے زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے مالدار آدمی، ان مالہ اخلدا، اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہمیشہ میں ایسیوں میں رہوں گا، ہمیشہ گاڑیوں میں رہوں گا۔ فرمایا کلا، تم کیا کر رہے، 50 سال کی تمہاری 60 سال کی زندگی، چاہے ہم 40 سال میں بلا لیں، پھر دیکھنا اس کے بعد لئن بصن فی الحطمہ، ہم تمہیں ایسی جگہ پھینکیں گے جو چورا چورا کر دیں گے، جسم کے گوشت لوتھڑے تک اڑا دیں گے، پھر ہم اس کو جوڑ دیں گے آپس میں۔ وما دراک ما الحطمہ، اور آپ کو معلوم بھی ہے چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا چڑھے گی۔ انہا علیہم موصدہ، جہنم جہنمیوں پر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، اس میں بڑے بڑے ستون میں بند ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربی العلی الوہاب،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ باتیں کہہ تو دی، یا اللہ ان باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو لوگ یہاں موجود ہیں اور جو عورتیں موجود ہیں، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم ہر وقت سوچتے رہتے ہیں فلاں کو خوش کرے، فلاں کا دل خوش کرے. ہمیں یہ بھی سوچنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم اللہ کے نبی کا دل خوش کریں. یا اللہ ہم اللہ کے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کرنے والے ہم سب کو بنا دیجیے. اللہ ہماری شادیوں کو سادی بنا دیجیے. شریعت سنت کے مطابق ہم کو نکاح انجام دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی لعنت سے، چاہے بارات گھر کی لعنت ہو، منڈھے کی لعنت ہو، چوتھی کی لعنت ہو، اللہ تمام لعنتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، پورے مجمع کی حفاظت فرما. یا اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں یا اللہ ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تو کہہ چکے، بس کہنا کام تھا، آگے باقی کام آپ بنائیں گے. دلوں میں جگہ دینا اور عمل کے لیے آپ ذہن تیار کرنا یا اللہ آپ کا کام ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ جو تفسیر ہوتی ہے اس کو بے حد قبول فرما. اللہ میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اور یقیناً ہوتی ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرما. اللہ لوگ آ رہے ہیں، بڑی محبت سے آ رہے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، عظمت کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. یا اللہ ان کا آنا قبول فرما. یا اللہ یہاں کی تفسیر کو ان کی زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ فرما، یہاں کی عورتوں کی زندگیوں کا بدلنے کا ذریعہ فرما. اللہ ہم سب کی نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو بہکینہ فرما. ہم سب کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں بستے ہیں پورے عالم میں، مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کو حفاظت فرما. اللہ جو حاضرین موجود ہیں، اللہ ہم سب جتنے بھی حاضرین ہیں یہاں سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، سب کو سکون نصیب فرما، رحمت نصیب فرما، برکت نصیب فرما. آپ کے حبیب اور سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں چاہی ہیں یا اللہ یقیناً ہم ان کو مانگ نہیں سکتے ایک وقت میں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بلا استحقاق و خیر نصیب فرما، اور جتنے شرور اور آفات سے پناہ چاہیے ہمیں پناہ نصیب فرما. ہماری ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے